الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ. سب حضرات مل کے درود پاک پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ تمہارے سامنے تلاوت کی ہے. دعا فرماؤ رب کریم یہ آیت پاک دا صحیح مطلب عرض کرن دی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب تاجدار مدینہ سرور سینہ آقا دو عالم فخر آدم و بنی آدم نور مجسم امام الانبیاء احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طفیل اسا سب کو عمل دی توفیق عطا فرما. یہ مہینہ ذی الحج شریف دے جی دی اج 21 تاریخ ہے. یہ ذی الحج شریف دے 18 تاریخ او اسلامی یادگار ہے جن نبی اکرم تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام دے 4 یاراں وچوں تیجے یار امیر المومنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی مدینہ منورہ شہادت تھی ہے. 18 ذی الحج چونکہ آپ دی شہادت دی تاریخ ہے اس واسطے ذی الحج دے انہاں ایام دے وچ اللہ دے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے دوست حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی یاد منائی ویندی ہے. گزشتہ جمعہ بھی تمہارے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے ابتدائی حالات کچھ بیان کیتے ہیں اور ہن بھی میں کنوں پہلے میرے پیارے بھائی مولانا قاری ظہور حسین قادری صاحب ہی موضوع پہ کچھ ارشاد فرمے دیتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے مشہور 4 یاراں وچوں آپ تیجے یار ہیں اور صرف یار ہی نہیں بلکہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے انتہائی قریبی رشتہ دار بھی ہیں. اور رشتے کی وجہ بھی تارے علم سے کہ ایک رشتہ تو انہوں کا یہ ہا
جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی حقیقی نانی میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حقیقی بوا لگدی ہیں. اور دوجا رشتہ یہ کہ پنجویں پشت دے وچ ون کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے جد امجد اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جد امجد یعنی ہکو خاندان آپ دا بنوے دے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سب تو وڈی رشتہ داری اور مقدس رشتہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نال اے ہا جو آپ سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے داماد ہیں، حضور دے جماترے ہیں. اور داماد بھی او خوش نصیب داماد کہ جنہ دے حصے وچ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دیاں یکے بعد دیگرے دو صاحبزادیاں نکاح وچ آیا. حضور دی پہلی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بدر دے جنگ دے موقع تے انہاں دا انتقال مدینہ منورہ کیا ہا. انہاں دے انتقال تو بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مغموم رہندے ہن، پریشان حال رہندے ہن. کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عثمان اتنا غم کیوں کریں گی؟ کہ آپ نے عرض کی آقا صرف یہ وجہ واسطے جو میری بیوی اور میری زوجہ وہ ہے جڑی تہاڈی صاحبزادی ہے، اور میں خوش قسمت ہم کہ امام الانبیاء دی صاحبزادی دی خدمت کرے دا ہم، وہ خدمت تو میں محروم تھی گیا. حضور نے فرمایا عثمان غم نہ کر، اساں اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم بھی تیرے نکاح وچ دینے دے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما دیتا. اون جہاڑے تو آپ دا لقب مشہور ہو گیا ذی النورین، نور نور والا. یعنی عثمان وہ عظیم صحابی کہ جنہ کو ذی النورین دا لقب ملے سرکار دے دو صاحبزادیاں دی وجہ تو، نور روشنیاں والا، نور نور والا، جنہ دی صاحبزادی دی نسبت نال عثمان نور والا بن گیا، وہ آقا دے اپنے نور دی کیا شان ہو سکے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کئی صفات وچوں ایک صفت اے بھی اللہ نے عطا فرمائی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا دے پیکر ہن، حیا دا مجموعہ ہن، اور بے حد شرم دا اور حیا دا مادہ انہاں دے اندر پاتا ویندا ہا. حتیٰ کہ میرے اور تہاڈے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کرام دے کول تشریف فرما ہن اور سرکار دی پنڈلی مبارک تو کپڑا مبارک ہٹیا ہویا ہا. حالانکہ تساں اچھی طرح جان دے کہ فرض جڑا حصہ ہے وہ ناف یعنی دنی تو لا کے گوڈے تک کڈنا یہ لازمی ضروری ہے، واجب فرض ہے. میرے آقا دی پنڈلی مبارک تو گٹھنے مبارک تو تلے سرکار دا کپڑا مبارک ہٹیا ہویا ہا اور آپ تشریف فرما. این حالت وچ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف گنے. میرے آقا حسب معمول اویں آرام فرما رہی ہے. تھوڑی دیر تو بعد امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف گنے. میرے آقا ہوں حالت تشریف فرما رہی ہے. تھوڑی دیر تو بعد عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف گنے. جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف گنے. میرے تو تواڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوراً سیدھے تھی بیٹھے. آپ نے اپنی پنڈلی مبارک دا کپڑا دوست فرما گے دا جیلے محفل ختم تھی گئی ہے
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام کے اندر سوال کیتا، آقا حضرت ابو بکر ہیں تساں کپڑا مبارک ہوئے رکھا، حضرت فاروق اعظم ہیں تساں وہ حالت تشریف فرماریے دے، لیکن جن عثمان غنی تشریف گنے میرے آقا تساں سدھے بھی تھی بیٹھے رہے، اپنا کپڑا مبارک پنڈلی مبارک تو دوست فرما دیتے رہے، حضور دی کیا وجہ؟ میرے نبی علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ الا استحجی منہ، میں کیوں ایسے بندے کو حیات شرم نہ کراں، تستحجی منہ الملائکہ جیدے کو آسمان دے فرشتے بھی حیا کریں من۔ آپ نے فرمایا عائشہ عثمان اتنا شرم و حیا والا ہے، اتنا شرم و حیا دا کرے کہ اندے کو آسمان دے فرشتے بھی شرم کریں من تے حیا کریں من، میں کیوں نہ اسے بندے دی حیا دا خیال کراں؟ اے ہے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شرم و حیا دا ایک عظیم مظاہرہ کہ میرے آقا علیہ السلام نے خود جنہ دے حیا دی تعریف فرمائی، اور پھر آپ دے بارے دے وچ اے بھی آندے کتاباں وچ کہ آپ اگر غسل خانے دے بند غسل خانے دے اندر جڑا چاروں طرف بند ہوندا ہا، دروازہ بھی بند ہوندا ہا، اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بند غسل خانے دے اندر غسل فرماوے نا، وال بھی آپ بغیر چادر تے بغیر تہمت دے کدی غسل نہ فرمایا، ساری زندگی آپ نے کدی جناب برہنہ غسل نہیں فرمایا، حتیٰ کہ آپ بھی شرم و حیا دا یہ بھی واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا شرمیلے ہیں کہ دامن ویلے اگرچہ چادر بدی ہوندی ہے وال بھی آپ بہت کے ڈھاندے ہیں تاکہ پشت بھی کہیں دے تے ظاہر نہ تھی، آپ یہ چاہتے ہیں میری کندھ کو بھی کوئی نہ دیکھے، اتنا آپ شرمیلے تو حیا والے ہیں، اور ساری زندگی آپ کے بارے میں مشہور ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی کرئی اپنا ننگیچ اور شرم گاہ ساری زندگی نہیں دیکھا، اللہ کریم نے اتنا شرم و حیا والا انسان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ دعا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صدقے اللہ اسا کو بھی حیا بھی دولت عطا فرما، آمین آخوچا، اللہ انہوں دے شرم و حیا دے صدقے سا کو بھی شرم و حیا دی دولت عطا فرماوے، اور ان بے حیائی دے دور کو اللہ تعالی حیا والا بناوے، اور ہر مسلمان کو اللہ حیا دی توفیق عطا فرماوے۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شرم و حیا بھی مشہورہ، اور آپ دی بڑی صفت جیڑی آپ دی زندگی نال ضرب المثل بن گئی ہے، او صفت ہے آپ دی سخاوت، یعنی اللہ کریم نے آپ کو سخاوت کا بھی شہنشاہ بنایا، اور آپ اپنے زمانہ مبارک کے اندر سب تو وڈے سخی ہیں۔ یہ سخاوت بھی اللہ کریم نے حضرت عثمان غنی کو وافر حصے میں عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سخاوت دے عالمہ کہ اگرچہ آپ مدینہ منورہ دے اندر بھی اور مکہ شریف دے اندر بھی سب تو وڈے سرمایہ دارن، آپ کو اللہ کریم نے سب تو وڈی دولت عطا فرمائی، بہت بڑے امیر ہیں، امیر اور سرمایہ دار اور دولت مند ہونے کے باوجود انہوں دی دولت تے سرمایہ ہر وقت اسلام تے مسلمانوں دی خاطر وقت فراندا۔ آپ نے ہمیشہ اپنی دولت اور سرمایہ دی سخاوت فرمائی، اور اتنے سخی مشہور ہیں کہ آپ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد فرمیندے ہیں، اور غلام دی تشریح کم از کم تسا حضرات دے علم چھو سے کہ غلام اس زمانے او مسلمان ہوندے ہیں جڑے بیچارے بے گھر بے بس اور بے کس ہوندے ہیں، انہاں دی کوئی آسرا نہ ہوندا ہا، کوئی انہاں دا گھر نہ ہوندا ہا، او لوگ کافر انہاں کو خرید گندے ہیں، کافراں دے کول ملازمت کریندے ہیں، انہاں دے گھر نوکری کریندے ہیں، اور اس زمانے میں پیسے نال خریدا ویندا غلاماں کو، اور جڑا غلام فروخت تھی ونجے ہا وک ونجے ہا او غلام اپنے مالک دے ماتحت ہوندا ہا، مالک دے بغیر حرکت نہ کر سکدا ہا، لیکن وہ جناب غریب اور بے کس جنہ کلمہ پڑھ گدا لیکن کافروں کو ملازمت کریں او لوگ کافروں کی اجازت تو بغیر باہر اندر نہ آ سکتے ہیں، انتہائی جناب مصیبت کی زندگی برداشت کرنے پہ
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم نے جڑا سرمایہ عطا فرمایا اس سرمایہ کے ذریعے آپ ہر جمعے ایک غلام آزاد فرما دیں ہیں. اور یہ بھی جناب دل میں ہونا چاہیے کہ جڑا غلام مسلمان ہوا وہ دی قیمت کافر بہت زیادہ لیتے ہیں, بہت زیادہ پیسہ لیتے ہیں تاکہ انہیں کو آزادی نصیب نہ تھی. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم نے اتنا عظیم سعادت مندی عطا فرمائی کہ آپ ہر جمعے ایک غلام خرید کر کے مصطفیٰ کریم کے حوالے فرما دیں اور ان مسلمان کو آزادی گنا دیں. حضرت تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عثمان تے غریب مسلمانوں کو غلامی کی آزادی عطا کی, اللہ تعالیٰ تے کو جہنم کی آزادی عطا فرما دیتی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ سارے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دی دعوت کی اپنے گھر دے اندر سرکار دا قدم مبارک دلاؤن واسطے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور دی دعوت کی اور میرے آقا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دعوت واسطے تشریف گن گئے. جیلے میرے آقا اپنے گھر تو ٹرے حضرت عثمان دے مکان تک تشریف گن گئے. حضرت عثمان حضور کو دروازے تے گن رہے ہیں, حضور دے گھر مبارک دے دروازے تے حاضر تھے ہیں, حضور دے آستانہ پاک تے حاضر تھے ہیں, ہاتھ بد کے آپ دروازے دے کھڑے. حضور جی نے جلا گری فرمائیے, حضور جی نے اپنے گھر تو ٹوٹنے لگے. حضرت عثمان نے اپنے گھر تک حضور دے ہر قدم کو شمار فرمایا, ہر قدم کو آپ گن دے گے. صحابہ کرام حیران ہیں جو آج عثمان حضور دے قدمہ کو کیوں گن دیتے ہیں. جو حضور قدم مبارک رکھے نا حضرت عثمان گنتی فرمے دے وجنا, حضرت عثمان شمار کرے دے وجنا. صحابہ کرام نے سوال کیا عثمان کیا وجہ آج حضور دے قدمہ کو شمار کیوں کیا کریں گے. حضرت عثمان نے فرمایا کہ اے لوگوں میں آج انتہائی خوشی منے گا پیا جو حضور جتنے قدم اپنے گھر مبارک تو میرے غریب خانہ تک تشریف گئے, میں ہر قدم دے صدقے ایک غلام کو آزاد کرنا چاہتا. یعنی حضور دے قدمہ دے صدقے جتنے قدم حضور ٹرے ہیں ہر قدم دے صدقے حضرت عثمان نے ایک ایک قدم دے صدقے ایک ایک غلام اسلام دی خاطر آزاد کیتا.